السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے کل کی جو قرآن کلاس تھی اس میں آیت نمبر 45 سورہ مائدہ کی جو تھی وہاں تک کا مضمون ہم نے پڑھ لیا تھا۔ جو رکوع جاری ہے اس کی تلاوت چونکہ کل ہی ہو گئی تھی، لہٰذا آج دوبارہ ان آیات کی تلاوت کی ضرورت نہیں۔ کل کی کلاس میں جو میں نے مضمون بیان کیا تھا اس میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود پائے جاتے تھے وہ موقع تلاش کرتے تھے کہ کس طرح وہ اپنی کتاب سے بھاگیں، یعنی تورات کے فیصلے سے بھاگیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ درخواست پیش کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے جو کیسز ہیں، ہمارے تنازع ہیں، ان کا فیصلہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ کیوں اس کلام سے بھاگتے ہیں جس کو یہ خدا کا کلام کہتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا میں نے بعض جو وجوہات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ اسی طریق پر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح پر ان کے جو یہود کے علماء تھے جو خود تو سامنے نہیں تھے آتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ آپ سے ملنے آتے تھے، لیکن لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے تھے، ان کو لقمے دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ جا کے یہ باتیں کرو، اور اگر تو اس بات کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق کر دیں تو مان لو ورنہ نہ ماننا۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی بات بیان کی تھی کہ کس طرح پر اس دور کے مسلمان علماء بھی ہو بہو بالکل وہی طریقے اختیار کر چکے ہیں جو اس زمانے کے یہود نے اختیار کیا تھا، جن کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ پھر یہ آیت بھی آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات میں تو اللہ تعالیٰ کا نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی، اور اس کے ذریعے سے بے شمار انبیاء بنی اسرائیل میں آئے جو تورات کے ذریعے سے یا تورات پر مبنی یہودیوں کے جو مسئلے مسائل تھے ان کا حل کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی ذکر آیا کہ کس طرح سے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی بھی بیسیکلی بنیادی طور پہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو شریعت لائیں اور ایک وہ جن کو شریعت نہیں دی جاتی بلکہ اپنے سے پچھلے نبی کی ہی شریعت کے اوپر وہ عمل خود بھی کرتے ہیں اور کروانے کے لیے دوسروں کو عمل اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرمایا کرتا ہے۔ اور اسی دوسری قسم میں سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور اسی دوسری قسم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے جو بنی اسرائیل میں آج سے کوئی 2000 سال پہلے آئے۔ پھر اس بات کا بھی ذکر آ گیا کہ کس طرح پر یہ یہودی علماء جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیا کرتے تھے، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ۔ اب اس کی ایک جیتی جاگتی مثال آج میرے سامنے آئی جو مسلمانوں کے علماء ہیں، جن کو آج کل کے مسلمان اپنے چوٹی کے رہبر اور اپنی چوٹی کے علماء سمجھتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی پیروی کرتے ہیں، کیا سوشل میڈیا پہ اور کیا ویسے۔ ان کی مثال واقعتاً ان یہودی علماء سے ملتی ہے جو اپنی تعلیمات کو پھیر دیا کرتے تھے، ان کے اصل مقامات سے کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر دیا، کچھ نکال دیا۔ ایک مفتی ہیں جو سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے، سنی مسلک سے ان کا تعلق ہے، مفتی مینک ان کا نام ہے، اور غالباً زمبابوے جو ملک ہے اس کے وہ آفیشیل مفتی ہیں ملک کے۔
اور عرب ہیں اور بڑے غیر اندی طبقے میں بڑا ہی ان کی شہرت بھی ہے اور بڑے من پسند سمجھے جاتے ہیں. ان کی آج ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی اور وہ 1 منٹ کی کلپ ہے جس میں یہ صاحب کسی دوست کو کنورٹ کر رہے ہیں. کوئی شخص ہے جو ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہے اور یہ اس کو شہادہ پڑھا رہے ہیں عربی میں اور اس کے بعد اسی عربی کا ترجمہ کر رہے ہیں. یہ ذرا کلپ دیکھیے گا, سنیے گا اور اس میں دیکھیں کہ یہ شہادہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں. I bear witness that there is none worthy of worship. That there is none worthy to worship besides Allah. Besides Allah. And I bear witness. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him. Peace be upon him. Is his final messenger. That he is the final messenger and prophet of Allah. And prophet of Allah. MashaAllah, my brother, you know, if I were there, one hand here, and squeeze, Habibi. جزاک اللہ. آپ نے ابھی اس کلپ میں یہ بات دیکھ بھی لی اور سن بھی لی کہ کس طرح پہ اس عالم دین نے جو کلمہ شہادہ ہے اس میں اپنی طرف سے انگریزی میں ترجمہ کرتے ہوئے فائنل میسنجر اور پروفٹ کا لفظ ایڈ کیا ہے. حالانکہ وہ شہادہ, کلمہ شہادہ جو رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو دیا گیا اور امت کا اس کے اوپر 14 صدیوں تک عمل رہا, اب ان علماء نے اس کلمہ شہادہ کو بھی بدل دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے جیتی جاتی مثال کہ کس طرح پر اس دور کے مسلمان کہلانے والے علماء واقعتاً اس زمانے کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی علماء تھے, ان سے ان کی مشابہت قائم ہو جاتی ہے. اور کیسے نہ ہوتی, سورہ فاتحہ میں بھی اشارہ کنایہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کو ضرورت ہوگی مسیح کی, تو اس وقت کے مسلمان یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے اور ان کے علماء یہودی علماء کی طرح ہو جائیں گے. یہ اشارہ کنایہ میں بات اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اسی طریق پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں اس بات کی طرف نشاندہی فرما دی تھی, جس کا میں وقتاً فوقتاً بھی ذکر کرتا رہتا ہوں. تو یہ ایک ایسی مثال ہے کہ اس سے عبرت پکڑنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح پر یہ ہمارے جو دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں, کس طرح پر ان کو ان کے علماء غلط باتیں پڑھا رہے ہیں. آپ کا ایک بات کا عقیدہ ہو, آپ کو بالکل اجازت ہے کہ آپ اس بات کو اپنے عقیدے میں شامل کریں, لیکن اگر ایک کلمہ شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منوان جس طرح پیش کیا گیا ہے امت کے سامنے, اس کے الفاظ میں رد و بدل کرنے کی اجازت آپ کو نہیں. اور آپ نے یہ جو حرکت کی, یہ اس بات کا بولتا ثبوت ہے, جیتا جاتا ثبوت ہے کہ آپ کی مشابہت بہرحال یہودی علماء سے ہے. اب میں آج کے مضمون کی طرف چلتا ہوں کہ آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے, آیت نمبر 46, اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا, اور ہم نے لکھ دیا, فرض کر دیا, علیہم, ان پر. یہاں پہ ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی تھی. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور فرض کر دیا ہم نے ان پر, فیہا, اس میں, یعنی کہ تورات میں, ان النفس, انا کے النفس, جان, بالنفسی, جان کے بدلے, یعنی کہ
اگر کسی نے کسی جان کو قتل کیا تو بدلے میں وہ شخص بھی مارا جائے گا، یہ مراد۔ والعین، اور آنکھ، بالعینی، آنکھ کے بدلے۔ والانف، اور ناک، بالانفی، ناک کے بدلے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی نے کسی کا ناک کاٹ دیا تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی۔ والاذن، اور کان، بالاذنی، کان کے بدلے۔ والسن، اور دانت، بالسنی، دانت کے بدلے۔ والجروح، یہ جرح کی جمع ہے، جرح کہتے ہیں زخم کو، جروح کہتے ہیں زخم، ڈھیر سارے زخم۔ والجروح، اور زخموں کا، قصاص ہے یعنی برابر کا بدلہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن، پس جو تصدق، صدقہ کر دے، بھی اس بات کا، یعنی جو خود ہی اپنی طرف سے صدقہ کر دے، صدقے کے طور پہ معاف کر دے۔ فہوا، تو وہ بات، یعنی کہ ایسے شخص کا اپنی طرف سے صدقہ کرنا جو مظلوم ہے۔ اگر مظلوم شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن میں بطور صدقے کے اپنی طرف سے تمہاری یہ زیادتی تمہیں بخشتا ہوں، یعنی کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اس کا یہ معاف کرنا جو ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہوا کفارۃ اللہ، کہ اس کا ایسا کرنا کفارہ ہوگا اس کے لیے۔ کفارہ کہتے ہیں اس کے گناہوں کو مٹا دینے کے لیے جو تدبیر ہے، یعنی کہ جو مظلوم ہے اگر وہ دوسرے کو معاف کر دیتا ہے تو اس مظلوم کے اپنے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، جو بھی اس کے گناہ ہوں گے خدا تعالیٰ اس کو وہ بخش دے گا۔ فرمایا ومن، اور جو لم یحکم، نہیں کرتا فیصلہ، بما کا مطلب ہوتا ہے اس کے مطابق، جو انزل اللہ، اللہ نے نازل فرمایا، فاولئک، تو یہی تو ہیں، ہم الظالمون، یہی ہیں جو ظالموں میں سے ہیں، یہی تو ہیں جو ظالم لوگ ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقفینا، یہ جو آیت نمبر 45 تھی جس میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اپنے انبیاء بھیجے جو تورات کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلے کیا کرتے تھے، اسی آیت کے ساتھ اب آیت نمبر 47 دوبارہ سے اس کے ساتھ ربط قائم ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے جو بنی اسرائیل میں آئے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اللہ فرماتا ہے وقفینا، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا، یعنی کہ ہم نے بھیجا۔ وقفینا، قفا کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، قفینا ہم نے بھیجا، علی آثارہم، علی پر، آثارہم ان کے نقوش پر، انہی کے قدموں پر، ان کے اثرات پر، یعنی جو انبیاء پہلے گزرے تھے بنی اسرائیل میں، جو کوئی اپنی شریعت نہیں لائے بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت پر عمل خود بھی کرتے تھے، دوسروں کو بھی اسی شریعت کے اوپر عمل کرواتے تھے، اور ان کے باہمی جو تنازعات تھے ان کا فیصلہ بھی تورات کے ذریعے سے کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم نے بھیجا انہی کے نقوش پا پر، یعنی انہی کی طرح، انہی کے قدموں پر۔ کس کو بھیجا؟ بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو۔ یہاں پہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں باندھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی شریعت دی گئی، بلکہ فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء آئے تھے جو خود بھی تورات پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو تورات کے اوپر عمل کرواتے تھے، اور لوگوں کے مابین تورات کے ذریعے سے جو ہے وہ فیصلہ سناتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے نقش قدم پر آئے، یعنی کہ تورات کے ذریعے سے ہی فیصلہ سناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ فرمایا مصدقا، تصدیق کرتے ہوئے، لما اس بات کی جو بین یدیہ اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے، مراد یہ ہے کہ جو اس کے سامنے ہے۔ بین یدیہ کا یہ محاورہ پہلے بھی قرآن پاک میں آ چکا ہے، اور میں نے بیان کیا تھا کہ بین یدیہ سے عربی زبان میں مراد ہوتی ہے جو چیز سامنے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے من التوراتی، تورات میں سے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تورات میں جو چیزیں پیش کی گئی تھیں
آپ انہی باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے کہ تورات کی یہ بات جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا اسے، یعنی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. کیا دیا؟ الانجیل، انجیل دی. انجیل کا مطلب ہوتا ہے بشارت، خوشخبری، اور یہاں پہ مراد وہ مجموعہ ہے ان کی وحی کا، ان کے کشوف کا، ان کے الہامات کا، ان کے سچے خوابوں کا، جو بطور کلام اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا. فرمایا فیہی، اس میں تھا ہدی و نور، ہدایت بھی اور نور بھی. اب یہ ہدایت اور نور کیا ہے جس کا ذکر یہاں پہ انجیل کے ضمن میں کیا جا رہا ہے؟ یہ در حقیقت وہی پیشن گوئیاں تھیں جو رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت، اسی طرح اسلام کی بابت جو انجیل میں موجود تھیں. اللہ فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا، اب انجیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی. لما اس بات کی جو بین یدیہ، جو اس کے سامنے تھی، من التوراتی، تورات میں سے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ بھی تورات ہی کی تصدیق کرتی تھی. یعنی کہ تصدیق کرتی تھی، اس کو منسوخ نہیں تھی کرتی. فرمایا وَہُدًا، اور ہدایت تھی، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت تھی، للمتقین، تقوی والوں کے لیے، تقوی رکھنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے. اس میں ہدایت بھی تھی اور اس میں نصیحت بھی تھی. یہ وہی بات ہے کہ تقوی اور کہ ہدایت اور نصیحت سے مراد وہی باتیں ہیں جو پیشن گوئیوں پر مبنی تھیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ دیکھو تم میں خدا کا وہ نبی برپا ہوگا جس کو ایک مقام پہ آپ نے احمد کے نام سے یاد کیا، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک صفاتی نام ہے. یہاں پہ میں یہ بات بھی ضمناً کرتا چلوں کہ انجیل کی اپنی کوئی انفرادی حیثیت بطور شریعت کی نہیں تھی، کیونکہ وہ شریعت کی کتاب نہیں تھی. اس کی مثال اس طرح سے لے لیں کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو وحی کی، الہام کیے، کشوف، رویا، سچے خواب وغیرہ آپ کو دکھائے، ان کو اکٹھا کر لیا گیا ایک کتاب کی شکل میں، جس کو ہماری جماعت میں تذکرہ کہتے ہیں. تو تذکرہ کوئی شریعت کی کتاب نہیں، یہ صرف وہ خدا تعالیٰ کا جو کلام تھا، مکالمہ، مخاطبہ تھا مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ، یہ اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا. تو اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کا جو مکالمہ، مخاطبہ تھا، اس کو انجیل کہا گیا. جو موجودہ اس وقت انجیل ہے وہ بہرحال انجیل تو نہیں کہلاتی، اس کو اناجیل کہتے ہیں، انجیل کی جمع. اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. 4 اناجیل ہیں جو بائبل میں اس وقت ہیں. ایک کو وہ میتھیو کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایک کو مارک کی طرف، ایک کو لوکا کی طرف، اور ایک کو جان کی طرف. تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو بہرحال یہ منسوب نہیں کرتے. لہٰذا پتہ چلا کہ قرآن جب انجیل کا ذکر کرتا ہے تو وہ نئے عہد نامے، یعنی کہ بائبل کے نیو ٹیسٹمنٹ میں جو 4 اناجیل ہیں ان کا بہرحال ذکر نہیں کر رہا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے، اہل الانجیل، انجیل والے، چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کریں، بما، اس کے ذریعے سے جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، فیہ، اس میں، ومن، اور جو لم یحکم، نہیں کرتا فیصلہ، بما، اس کے ذریعے سے جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، فاولئک، تو یہی ہیں، ہم الفاسقون، یہی ہیں فاسق لوگوں میں سے، یعنی فاسق لوگ. اب یہاں پہ کوئی اس مغالطے میں نہ پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہا ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ اس میں سے، اس کے ذریعے سے فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے انجیل میں اتارا ہے، کہ گویا انجیل جو ہے وہ کوئی شریعت کی کتاب ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی احکام اتارے تھے جو تورات سے مختلف تھے. حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ خود جو موجودہ اناجیل ہیں ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کرواتے تھے. ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی تورات جو ہے شریعت اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اسی کی تصدیق کے لیے انہی باتوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں جو اس میں موجود ہیں. پھر ایک مقام پر فرمایا کہ تورات کی باتیں قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی اور وہ منسوخ نہیں ہوں گی جب تک پوری باتیں نہ ہو جائیں. گویا کہ خود آپ نے اس بات کا ذکر کر دیا کہ آپ تورات کو منسوخ کرنے نہیں آئے. پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ موجودہ عیسائیت میں تو بہرحال وہ یہی کہتے ہیں کہ تورات منسوخ ہو چکی ہے، تبھی وہ اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، پرانی بات. عہد نامہ جدید وہ کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کو. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیت کی تاریخ میں یہ واقعہ کب رونما ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ فرماتے تھے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، لیکن موجودہ عیسائیت نے بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ قرار دیا. اور یہ کہ یہ کس کے حکم سے ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تو حکم سے بہرحال نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ قرار دینے والے عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے ایک شخص جس کا نام پولوس تھا، پال، سینٹ پال یہ کہتے ہیں، یہ اس کا کیا دھرتا ہے. سینٹ پال جو تھے انہوں نے یہ بات پیش کی کہ دیکھو شریعت نعوذ باللہ من ذالک لعنت ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ شریعت پر کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا. جب انسان شریعت کے کسی حکم کو توڑتا ہے تو وہ گنہگار ہو جاتا ہے. لہذا شریعت ہمیں گنہگار بناتی ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے، یا یہ کہ ہم اس کے احکام کو توڑ دیتے ہیں. اور گناہگار جو ہوگا اس کی سزا ہے کیونکہ اس نے گناہ کمایا. اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کو سرے سے ہی دھو ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ان کی سولی پہ وفات ہوئی نعوذ باللہ من ذالک، اور اس ذریعے سے دنیا جہاں کے جو گناہ تھے وہ بخشے گئے، معاف کر دیے گئے. اور اس طرح پر جو شریعت تھی، شریعت کی بے خونی ہو گئی، اور شریعت جو ہے وہ بقول سینٹ پال کے وہ خود ایک لعنت ہے نعوذ باللہ من ذالک. اب شریعت موسوی میں یہ بات بھی تھی کہ جو مرد حضرات ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ختنے کریں. بچے جو ہوتے ہیں لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان کی ختنے ہو. سینٹ پال نے وہ رسم بھی ختم کر دی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یہ ابد تک، اب یہ قیامت تک کے لیے ایک نشانی ہے کہ جو آل ابراہیم ہے وہ خدا کے ساتھ اپنے اس عہد کو نبھانے کے لیے یہ ایک نشانی رکھے گی کہ ان کے جو نرینہ بچے ہوں گے، یعنی کہ میل بچے جو ہوں گے، لڑکے ہوں گے، وہ ان کی ختنے کرایا کریں گے. سینٹ پال نے اس رسم کو بھی ختم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو جو احکام تھے کھانے پینے کے لحاظ سے بھی ان کو بھی اس نے چینج کر دیا. تورات میں تھا کہ شراب جو ہے یہ بری چیز ہے، انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا. تورات میں تھا کہ کسی نے سور نہیں کھانا، انہوں نے اس کو بھی جائز قرار دے دیا. گویا کہ ہر وہ چیز کم و بیش جس سے تورات روکتی تھی، سینٹ پال اور اس کے بعد کے آنے والے لوگوں نے مل کے عیسائیت کے نام پر تمام کی تمام تر جو باتیں تھیں ان سب کو بگاڑ کر دیا. اور ان باتوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے انجیل میں نازل کیا، تو مراد یہ تھی کہ انجیل میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ رسول آئے گا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اور بزبان عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں یہ بات موجود تھی کہ دیکھو جب وہ آئے تو اس پر ایمان لانا. یہ بات ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کہا ہے کہ دیکھو وہ رسول جس کے بارے میں خود تمہارے مسیح نے یہ تمہیں کہا تھا، اور یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے اپنے رسول یہ باتیں کر چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی یہ تمہاری تورات میں باتیں موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا. بس قرآن جب بھی یہ بات کرتا ہے تو انہی باتوں کی طرف ان کو توجہ دلاتا ہے کہ تمہارے اپنے پاس یہ باتیں موجود تھیں، یہ پیشن گوئیاں موجود تھیں. اب جب وہ پیشن گوئیاں پوری ہو گئی ہیں تو ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ اب تمہارا ایمان نہ لے کر آنا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تم فاسق ہو چکے ہو. اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیش کی. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، نازل کیا، اِلَيْكَ تیری طرف، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الکتابہ کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما
تصدیق کرتے ہوئے لما اس بات کی جو بین یدیہ سامنے ہے اس کے من الکتاب کتاب میں سے مہیمنن کہتے ہیں نگران کے طور پر علیہ اس پر فحکم پس فیصلہ کر بینہم ان کے مابین یعنی لوگوں کے مابین فیصلہ کر بما انزل اللہ اس کے ذریعے سے بما اس کے ذریعے سے جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ولا تتبع اور پیروی نہ کر تو اہواءہم ان کی خواہشات کی عما اس کو چھوڑتے ہوئے جاءکا جو تیرے پاس آیا من الحق کی حق بات میں سے بامحاورہ ترجمہ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ اور ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے اس بات کی تصدیق کرتی ہوئی جو کتاب میں سے اس کے سامنے ہے اور اس پر نگران کے طور پر پس ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے اتارا ہے اور جو تیرے پاس حق آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر فرمایا لِكُلٍّ سب کے لیے ہے جعلنا ہم نے بنایا منکم تم میں سے یعنی کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا سب کے لیے بنایا کیا بنایا فرمایا شرعتن کہتے ہیں مسلک کو ومنہاجا اور راستہ یا مذہب کا بھی مطلب راستہ ہی ہوتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مسلک بھی بنایا مذہب بھی بنایا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لجعلکم لا کا یہاں پہ مطلب ہوگا ضرور جعل وہ بنا دیتا کم تم کو تو وہ ضرور تم کو بنا دیتا امت واحدہ بنا دیتا ولیکن لیکن لیبلوکم لی تاکہ یبلوکم وہ امتحان لے ابتلا میں ڈالے امتحان لے کم تمہارا فی ما اس بارے میں جو آتاکم اس نے دیا تم کو فاستبقوا الخیرات پس نیکی کی باتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو فاستبقوا پس سبقت لے جانے کی کوشش کرو الخیرات نیکی کی باتوں میں بامحاورہ ترجمہ یوں بنے گا کہ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ اس کے ذریعے جو اس نے تمہیں دیا تمہیں آزمانا چاہتا ہے پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ الاللہ اللہ کی طرف مرجعکم مرجع کہتے ہیں لوٹنا مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے جمیعاً اکٹھا سب کے ساتھ فَيُنَبِّئُكُمْ پس یونبئ وہ باخبر کر دے گا وہ بتا دے گا متنبع کر دے گا کم تم کو بما اس بارے میں جو تم تھے فیہ جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے پس وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے یعنی وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اختلاف کرتے تھے اسی طرح دوسری باتوں میں اختلاف کرتے تھے مثلا یہودی عیسائیوں سے اختلاف کرتے تھے یہودی اور عیسائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے تھے ان تمام باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ کہ دیکھو وہ وقت آنے والا ہے جب خدا تمہیں بتا دے گا جب تم خدا کی طرف لوٹ کے جاؤ گے سب کے سب تو خدا تمہیں بتا دے گا ان باتوں کی حقیقت جن کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے آگے فرمایا وَأَنِحْكُمْ اور أَنِحْكُمْ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اور یہ کہ احکم تم فیصلہ کرو بینہم ان کے درمیان کہ تو فیصلہ کرے ان کے درمیان بما اس ذریعے سے جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ولا تتبع اور تو پیروی نہ کر پیچھے نہ چل پڑ اہواءہم ان کی خواہشات کی وحذرہم اور بچ کے رہ ان سے ان کے یفتنوک وہ فتنے میں ڈالے تجھے ام سے بعد باز
ماں جو انزل اللہ الیک نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تیری طرف. با محاورہ ترجمہ بھی آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور نے با محاورہ ترجمہ یوں کیا کہ اور پھر تاکید ہے کہ جو بھی اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر اور ان سے بچ کر رہ کہ اس تعلیم کے کسی حصے کے متعلق تجھے فتنے میں نہ ڈال دیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کے طور پہ ایک بات بتا دی, ایک بات ہمیں سمجھا دی کہ انسان کی جو سراؤنڈنگز ہوتی ہیں, جو اس کا ماحول ہوتا ہے, جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, بالآخر ان لوگوں کا اثر انسان کے عقائد پر بھی پڑتا ہے, انسان کی سوچ اور افکار پر بھی پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی کہ دیکھو یہ لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں اہل کتاب میں سے, یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں, تمہارے دل میں کوئی فتنہ نہ پیدا کر دیں اس تعلیم کے بارے میں جو اللہ نے تم پر نازل کی. یعنی کہ جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے, یہ جو اہل کتاب والے ہیں یہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں قسم قسم کے اعتراضات وغیرہ کر کے. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن پس اگر تولوا وہ پیٹ پھیر لیں, فَعَلَمْ تو جان لے, انما کہ یقیناً یرید اللہ اللہ چاہتا ہے, ان کے یصیبہ پہنچے ہم ان کو, ببعض ذنوبہم بعض ان کے ذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب, کہ اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت میں ڈالے ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّا اور یقیناً کثیرا من الناس کثیراً ڈھیر سارے, من الناسی لوگوں میں سے, لفاسقون لا کا یہاں پہ مطلب ہوگا لام زبر کا یا لام فتح کا ضرور. فاسقون یہ فاسق کی جمع ہے کہ یقیناً لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فاسق ہیں. پھر یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا دی اس آیت میں کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں اٹھنا بیٹھنا جن کا ہوتا ہے اور ہر وقت اس قسم کی وہاں پہ گفت و شنید چل رہی ہوتی ہے جس میں در حقیقت اسلام, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح اسلام کی تعلیمات پر تبر چلائے جا رہے ہوتے ہیں, حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور اس کو اگر آپ نے دائرے کو مزید وسیع کرنا ہے تو احمدیوں کی بھی مثال لی جا سکتی ہے کہ کس طرح پر اگر کوئی احمدی کسی ایسے لوگوں میں بیٹھا ہو جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہوں یا جماعت احمدیہ پر اعتراض کر رہے ہوں یا جماعت احمدیہ کی کسی تحریر پر یا عقائد پر اعتراض کر رہے ہوں, انسان جتنا اس قسم کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈالے گا اتنے ہی زیادہ امکان اس کے بڑھ جاتے ہیں کہ شیطانی وساوس اس کے دل میں آ جائیں, جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ اس قسم کے لوگ پھر لوگوں کے دلوں میں فتنہ ڈال دیتے ہیں تعلیمات کے بارے میں. اور جو اس فتنے میں پھنس کر دین سے متنفر ہو جائیں, ہٹ جائیں, کوئی احمدی اگر احمدیت سے ہٹ جائے یا اسلام چھوڑ دے, اسلام سے نکل جائے, تو یہ در حقیقت ان کے اوپر فتنہ ہے, ان کے لیے فتنہ تھا, اور انہی کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ فتنہ طاری ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ بہرحال وہ ہوتے ہیں جو پھر فاسق ہوتے ہیں. فرمایا آخری آیت ہے اس رکوع کی, فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون, کیا فا حکم الجاہلیہ, فا پس کیا پس حکم الجاہلیہ جاہلیت کا طریق فیصلہ, حکم کہتے ہیں طریقے فیصلے کو, فیصلے کا طریق, کیا جاہلیت کے زمانے کے فیصلے کا جو طریق ہے یبغون وہ چاہتے ہیں, کیا وہ جہالت کا طریقے فیصلہ پسند کرتے ہیں کہ جس طرح جہالت میں زمانہ جاہلیہ میں وہ فیصلے کیا کرتے تھے اب بھی وہ اسی طرح پر فیصلے کرنا چاہتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے, فرماتا ہے ومن اور کون ہے احسن سب سے زیادہ بہتر من اللہ اللہ کے مقابلے پر حکم فیصلہ کرنے میں, لقوم قوم کے لیے یقینون جو یقین رکھتے ہیں.
بس کیا وہ جہالت کا طریقہ فیصلہ پسند کرتے ہیں؟ اور اہل یقین کے لیے فیصلہ کرنے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوا. میں اگلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کی آیات اور جو تفسیر ہے اس کی طرف پھر انشاءاللہ تعالیٰ لوٹ کر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الحمدللہ اس رکوع کی بھی تلاوت جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب اس رکوع کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 52. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تتخذوا الیہودا، لا تتخذوا نہ بناؤ، الیہودا یہود کو، والنصارا اور عیسائیوں کو،
اولیاء دوست، بعضهم ان کے بعض، اولیاء بعض ان کے بعض جو ہیں وہ بعض دوسروں کے دوست ہیں، یعنی وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم، ومن اور جو، یتولہم ان سے دوستی کرتا ہے، منکم تم میں سے، فإنہ منہم، فإنہ تو یقیناً وہ ہے، منہم انہی میں سے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین قوم کو جو ظالم ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ میں مضمون پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے عیسائیوں سے یا یہودیوں سے دوستی نہ کرنے کا، تو وہاں پہ ہر قسم کے عیسائی اور یہودی بہرحال مراد نہیں، بلکہ وہ یہودی اور عیسائی مراد ہیں جو اسلام کے دشمن اور اسلام پر حملے کرتے، جو اسلام پر حملے نہیں کرتے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، اور مسلمانوں کے ساتھ باہمی ایسے عہدوں میں بندھے ہوئے ہیں کہ نہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. ان سے دوستی کرنی قرآن میں منع نہیں کی گئی، اسلام میں منع نہیں کی گئی. انہی لوگوں سے دوستی منع کی گئی ہے جو اسلام دشمن ہیں، اور اس کی مثال ہمارے آج کے معاشرے میں بھی بتیری ایسی ہیں جو ہمارے سامنے بہرحال موجود ہیں. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فترا پس تو دیکھے گا، الذین ان لوگوں کو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں ہے، مرض بیماری، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، وہ جلدی کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ دوڑتے پھرتے ہیں، فیہم انہی لوگوں میں، یعنی کہ وہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں دوڑتے پھرتے ہیں، انہی کے درمیان ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. یقولون کہتے یہ ہیں، نخشا ہم تو ڈرتے ہیں، ان کے تصیبنا ہم کو پہنچے کوئی مصیبت، یا یہ کہ دائرہ مصیبت دائرہ سے مراد ہوا کرتی ہے، یا تصیبنا دائرہ جو لفظ ہے اس سے مراد ہے کہ زمانے کی مار، کہ ہم کئی زمانے میں پیچھے نہ رہ جائیں. ہم تو اس لیے ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستیاں یاریاں ڈالتے ہیں کہ کہیں ہم سوسائٹی میں پیچھے نہ رہ جائیں، ہمیں معاشرے کی مار نہ پڑ جائے. خود دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا. اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ترجمۃ القرآن کلاس میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے، جو فرماتے ہیں کہ ایسے گروہ اب بھی موجود ہیں اور جماعت میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، انگلستان میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں، احمدیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ احمدیت میں پائے جاتے ہیں. ایک وہ کہ جو احمدیت کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، اور گویا کہ وہ احمدیت کا جو مرکز ہے، احمدیت کا جو دل ہے، وہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس کے باوجود ان کی باہر بھی دوستی ہیں، یعنی کہ جماعت سے باہر بھی عیسائیوں میں، یہودیوں میں، دوسروں میں ان کی دوستیاں ضرور ہیں، لیکن جب الٹتے ہیں تو الٹتے احمدیت کے ذریعے، جب پلٹتے ہیں تو واپس احمدیت ہی میں آتے ہیں. پھر فرمایا ایک اور قسم کے احمدی بھی جو ہیں موجود ہیں، اور وہ ہیں جو احمدیت کے کناروں پہ بستے ہیں، جو احمدیت کے کناروں پر رہتے ہیں. اور ایسے لوگ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ دین کے وفادار نہیں ہو سکتے، کیونکہ گو ان کا ایک سرسری سا تعلق جماعت سے ہوتا ہے، لیکن ان کے اصل تعلق جماعت سے باہر ہوا کرتے ہیں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں یا دوسرے لوگوں میں. لہٰذا جب یہ لوگ الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو یہ جماعت کی طرف آنے کے بجائے یہ جماعت سے باہر ہی نکلا کرتے ہیں، جماعت کے اندر نہیں آیا کرتے. تو یہ دو قسم کے احمدیوں کا بھی میں نے ذکر کر دیا. اور حضور فرماتے ہیں یہ کوئی ایسا تاریخی واقعہ نہیں جو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مختص ہو، بلکہ ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جن کے بارے میں بتایا کہ ان کے دل مرکز سے جڑے ہوتے ہیں، اور جب بھی الٹتے ہیں یا پلٹتے ہیں تو وہ مومنوں کی طرف ہی آتے ہیں. اور دوسرے وہ جو اپنے آپ کو کہلاتے تو جماعت کا حصہ ہی ہیں، مومنوں کی جماعت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، لیکن رہتے
جو جماعت کا کنارہ ہے، یہاں پہ جماعت کا کنارہ ایک استعارہ ہے، جس سے مراد یہ کہ اگر آپ ایک گول دائرہ بنائیں، ایک بڑا سا گول دائرہ بنائیں اور اس کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنائیں، اس چھوٹے سے گول دائرے کو آپ سمجھے کہ وہ احمدیت کے عقائد ہیں، اور اس چھوٹے والے گول دائرے کے ارد گرد آپ بعض نقطے لگا دیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو احمدیت کے عقائد میں اٹھنا بیٹھنا ان کا ہے، اور ان کا تعلق ان لوگوں سے بھی ہے جو اس بڑے دائرے سے باہر ہے، اور جو بڑا دائرہ تھا اب اس کے بالکل کناروں کے پاس، اس لکیر کے پاس بعض اور نقطے آپ لگا دیں، وہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہوتے تو احمدیت کے اندر ہی ہیں لیکن بالکل اس کے کناروں کے اوپر ہوتے ہیں، گویا کہ ان کا تعلق احمدیت کے عقائد سے ہوتا تو ہے لیکن بہت کمزور، اور ان کا تعلق در حقیقت ہوتا اس دائرے سے باہر رہنے والے لوگوں سے۔ اب اس کی مثال خود میں نے بھی امریکہ آ کے بھی دیکھی، بعض ایسے لوگوں سے سامنا ہوا جو واقعتاً خود کو احمدی بتاتے ہیں، مومنین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں، لیکن جب بھی اس ملک کے یا مغربی تہذیب سے تعلق رکھنے والے بعض تہوار ہیں جو شرک میں مبنی ہیں، شرک پر مبنی ہیں، مثلا ہیلوئین ہے یا اس قسم کی دوسری باتیں ہیں، جب اس قسم کی بات کا تعلق ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی ہیلوئین منانے دیا کرو، ہمیں بھی بھرپور ان باتوں میں شرکت کرنے کی چھوٹ ہونی چاہیے، اور جب سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حصہ نہ لیا تو ہمارے بچے اس معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے، ہمارے بچے پوری طریقے سے اس سوسائٹی میں انٹیگریٹ نہیں ہو سکیں گے، گھل مل نہیں سکیں گے۔ یہ بات حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی بے شمار مقامات پر اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ حضور نے اس کو ایکسپلین کیا کہ کسی معاشرے میں گھل مل جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس معاشرے کی بری چیزوں کو بھی آپ اپنا لیں، معاشرے کی اچھی چیزوں کو اپنانے کی تو خود اسلام میں تعلیم ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ تو مومن ہی کا گم شدہ متاع ہے، اس کو جہاں سے ملے وہ لے لے، لیکن گمراہی کے بارے میں تو یہ نہیں کہا کہ اگر مومن کسی معاشرے میں رہتا ہے جہاں پہ گمراہی ہے تو اس معاشرے کا حصہ بننے کے لیے وہ ان گمراہی کی باتوں کو بھی اپنا لے، یہ کہیں پہ بھی نہیں آیا۔ بس حضور فرماتے ہیں کہ کسی معاشرے میں انٹیگریٹ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اس معاشرے میں مثبت طور پر حصہ لیتے ہیں اور اس معاشرے کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ حصہ لیتے ہیں۔ مثلا جن ممالک میں احمدی بستے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کی خدمت کریں، وہ بطور ٹیچر بھی خدمت کرتے ہیں، بطور ڈاکٹر بھی خدمت کرتے ہیں، اگر ان کو موقع ملے تو وہ پولیس میں بھی بھرتی ہو جاتے ہیں، موقع ملے تو وہ آرمی وغیرہ یا اس قسم کے جو بھی شعبہ جات ہوتے ہیں ملک کی حفاظت کرنے والے، وہ ان میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے انسان انٹیگریٹ ہوتا ہے، نہ کہ اس ذریعے سے کہ اگر بعض معاشروں میں جب لوگ ملتے ہیں تو مرد اور زن اکٹھے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، معانقے بھی کرتے ہیں۔ اسلام کے نام پر اگر کوئی احمدی امریکہ میں ہو یا جرمنی میں ہو یا برطانیہ میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کہیں کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کینیڈا ہی کیوں نہ ہو، جہاں سے بھی اس کا تعلق ہو، اگر وہ اسلام احمدیت کا نام لے کے ساتھ میں یہ کہے کہ جی مغربی ممالک یا یہ کہ 21ویں صدی کا یہ تقاضا ہے کہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اکٹھے اٹھے بیٹھے ہیں اور یہ کہ ایک دوسرے سے گلے بھی ملیں، ہاتھ بھی ملائیں، معانقے بھی کریں، یہ ساری چیزیں کریں، اور اس کا نام وہ تہذیب رکھیں اور اس کا نام وہ تمدن رکھیں اور اس کا نام وہ پروگریس رکھیں، تو بہرحال یہ گمراہی ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر دیا کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ پھر اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، انہی لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور بہانہ کیا بتاتے ہیں، بہانے یہ سنایا کرتے ہیں، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پہ زمانے کی مار نہ پڑ جائے، اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی تو ہمیں بھی کہیں زمانے سے مار نہ پڑے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ ان میں یہ چیز آ جاتی ہے، جس طرح میں نے ابھی مردوں کا ذکر کیا ہے اسی طرح عورتوں کی بھی بات ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ویسے جماعتی طور پہ وہ پردے وغیرہ کرتی ہیں، لیکن کہیں مال جانا ہے، کہیں کسی اور جگہ جانا ہے تو وہی پردے جو سر کو ڈھانپنے والی خواتین کے ہوتے ہیں جب کہیں باہر جاتی ہیں تو وہ وہی دوپٹے اور سکارف ان کے گلے میں آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ گلے سے بھی اتر جاتے ہیں، گلے میں بھی نہیں ہوتے۔ پھر یہ کہ لمبا کوٹ پہننا یا برقع لینا
یہ چیزیں بھی پھر وہ اتار کے پھینک دیتی ہیں. اور اگر کبھی بات ہو تو آگے سے ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم تو اس لیے کرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں لوگ پردہ کرنے کی وجہ سے، حجاب کرنے کی وجہ سے، اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچائے. ایسے لوگ موجود ہیں، جماعت میں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی کھول کے وضاحت کر دی. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے گروہ اب بھی موجود ہیں اور جماعت میں بھی ہیں، احمدیت کے کناروں پر رہتے ہیں. ایسے لوگ دین کے وفادار نہیں ہو سکتے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کے الفاظ ہیں. اور ہم سب کے لیے ان میں ایک سبق بھی ہے اور عبرت بھی ہے کہ بالآخر وہ لوگ جو اس قسم کے طریقے اپناتے ہیں ان کے مقدر اس طرح سے لکھ چھوڑے گئے ہیں کہ پھر وہ بالآخر نہ مذہب کے وفادار ہوتے ہیں اور بالآخر وہ پھر نکل جایا کرتے ہیں. چاہے وہ اگر جماعت کو نہ بھی چھوڑیں یا ان کا اخراج نہ بھی ہو، ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو جاتا ہے. اور پھر اگر ان کی اولادیں ان سے متاثر ہوں تو وہ اولادیں بھی پھر احمدیت سے نکل جاتی ہیں. اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ، فَعَسَى پس ان قریب ہے، اللہ تعالیٰ ان یاتیا کہ اللہ تعالیٰ لے آئے، بالفتح فتح کو، کہ اللہ تعالیٰ فتح کے ساتھ آ جائے، او یا امر فیصلہ من عندہ اس کی طرف سے. یعنی کہ بہت قریب ہے، یہ بات بہت ہی ممکن ہے اور قریب تر ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا یہ کہ اس کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے. فَيُصْبِحُوا پس یُصْبِحُوا یہ لوگ ہو جائیں گے عَلَى مَا أَسَرُّوا عَلَى پر ما جو أَسَرُّوا انہوں نے چھپایا، فی انفسہم اپنے دلوں میں، نادمین شرمندگی اٹھانے والے. بمحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ پس قریب ہے کہ اللہ فتح کا دن لے آئے یا اپنا کوئی فیصلہ صادر کر دے تو اس پر جو وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں شرمندہ ہو جائے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ زمانے سے ڈرنے کے بجائے، لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو پھر شرمندگی نہیں ہوا کرتی. اور یہ بھی بتا دیا کہ فتح بہرحال مومنوں کے نصیب میں، وہ جو جماعت کے دائرے میں رہتے ہیں اور اس کے مرکز سے جڑ کے رہتے ہیں وہی ہیں جن کے لیے فتح بھی لکھی گئی. اور وہ جو بالکل ایجز پہ رہتے ہیں، بالکل کونوں پہ رہتے ہیں اور بڑا سرسری سا ان کا جماعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، مومنین کی جماعت کے ساتھ ان کا بڑا سرسری سا تعلق ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہی ہیں جو پھر جب فتح آتی ہے تو پھر ان کو ندامت ہوتی ہے اپنے کیے پہ کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا اس قسم کا رویہ جو ہے وہ ہماری سکسیس، ہماری فلاح اور بہبود کو یقینی بنائے گا، جبکہ یقینی تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتح کر دی جو پردے کرتے تھے، جو اسلام کی تعلیمات پر منوان عمل کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ اور کہیں گے یا کہے گا الذین وہ لوگ، اور کہیں گے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ہؤلائی کیا ہؤلائی یہ ہیں، الذین جو کہ اقسموا قسمیں کھاتے تھے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم پکی قسمیں، انہم کہ یقیناً وہ ہیں، لمعکم تمہارے ساتھ، حبیطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین پس وہ ہو گئے خاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے. پھر ایسے لوگوں کے اعمال کے ضائع ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ جو بالکل کونوں پہ رہتے ہیں اور کوئی حقیقی ان کا تعلق جماعت کے ساتھ نہیں ہوا کرتا. مومنین کی جماعت میں شامل تو ہوتے ہیں لیکن صرف نام کے، اپنا عمل جو ہے وہ اپنے عمل سے بہرحال یہی ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے پھر اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوتے ہیں. اب یہ جو گھاٹا پانے والوں کا جو ذکر کر دیا، خود سوچیں کہ یہ گھاٹے کس قسم کے ہوتے ہیں. ایسے گھرانے، یہ میں بات پتہ نہیں کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور ہر دفعہ جب بیان کرتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ حقیقت ہے اور حقیقت کا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے کہ پھر ایسے گھرانے ہوتے ہیں جن کی اولادیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں.
احمدیت ان کے گھروں میں ہوتی تو ہے لیکن صرف نام کی ہوتی ہے. اسلام ان کے گھروں میں صرف نام کا باقی رہ جاتا ہے. نہ وہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں، نہ اللہ رسول کا کلام ہوتا ہے، قرآن کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن پاک کی نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ حدیث ہوتی ہے، نہ جماعتی کتب پڑھی جاتی ہیں، نہ MTA دیکھا جاتا ہے. جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر وہاں پہ چندے وغیرہ بھی نہیں دیے جاتے. جب نماز دی تو پھر چندہ کیسا؟ اور پھر ایسے ہی گھرانے ہوتے ہیں جن کے بچے بچیاں نہ پردے کرتے ہیں، اور ان کی بھی دوستیاں یاریاں بھی باہر ہی ہوتی ہیں جن میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور پھر رشتے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. اور پھر ان کے آگے سے جو بچے ہوتے ہیں وہ احمدیت سے اسی طرح نکل چکے ہوتے ہیں جس طرح تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے. جب ایک دفعہ تیر کمان سے نکل جائے پھر وہ واپس نہیں آیا کرتا. ٹھیک اسی طریق پر عمومی طور پر یہی دیکھا گیا، اور یہی ہوتا چلا آیا ہے اور یہی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ خدا کا ایک قانون ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انفرادی طور پر ہمارے اپنے اپنے گھرانے خدا تعالیٰ کے فضل کے نیچے رہیں اور جماعت سے منسلک رہیں، تو لازمی ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے جائزے لیں، میں خود بھی آپ سب بھی، کہ ہم اپنے بیعت کے دعوے میں کتنے سچے ہیں. کیونکہ اگر ہم سچے نہیں ہیں تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہم پر ہو، کہ خدا کی رحمت ہم پر نازل ہو. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بیعت کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کے اعمال ظاہر کرنے والے ہوں گے کہ ہاں آپ اپنے بیعت کے دعوے میں سچے ہیں، یا یہ کہ میں اپنی بیعت کے دعوے میں سچا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پہ یہ جو چھٹا پارہ ہے اس کا ثلث جو ہے یہ مکمل ہو گیا. میں آج کی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. باقی کا مضمون انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو جب ہماری کلاس ہوگی تو میں اس میں پیش کروں گا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی 3 کلاسوں کے اندر اندر ہمارا یہ سپارہ بھی ختم ہو جائے گا، اور 7واں سپارہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضل اور رحم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے. مجھے آخر پر میرے ساتھ درود شریف میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.